زہے عزت و اطلاع محمد کہ عرش حق ہے زیر پائے محمد۔ مکان عرش ان کا فرشتے خادمان سرائے محمد، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، لاکھوں فرشتے ہیں کار خدمت میں اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ فرشتے بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں، جن بھی اور انسان بھی نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان، جو میرا امتی، جو بندہ بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس پر اسی طرح درود بھیجتے ہیں جس طرح بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لْيُكْثِرْ، اب یہ بندے پر ہے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے یا تھوڑا درود پڑھتا ہے۔ اگر وہ زیادہ پڑھے گا تو فرشتے بھی اس پر زیادہ درود بھیجیں گے، اگر وہ کم پڑھے گا تو فرشتے بھی اس پر کم درود بھیجیں گے۔ اس کو امام ابن ماجہ اور امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی اما یرضیک یا محمد، میرے آقا کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ ان لا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا، آپ کا جو کوئی امتی آپ کی ذات پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو جبریل اس آپ کی امتی پر 10 بار درود پڑھتا ہے۔ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، اور جو کوئی آپ کا امتی صرف ایک بار کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، آپ کی ذات پر ایک بار سلام پڑھتا ہے تو جبریل اسے 10 بار کہتا ہے میرے کملی والے آقا کے غلام، سلام پڑھنے والے تجھ کو میری طرف سے 10 بار سلام ہو۔ اس کو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام جنگ پر جاتے تو فرشتے حضور کے آگے پیچھے حضور کو جرمٹ میں گھیرے میں لے رکھا ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 ایسے فرشتوں کو دیکھا جو حضور کی جانب سے بڑی شدت سے جنگ لڑ رہے تھے حضور کی مدد میں۔ فرماتے ہیں ما رأیتو ما قبل ولا بعد، یعنی جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام، میں نے نہ ان دونوں کو کبھی پہلے دیکھا نہ اس کے بعد ان دونوں کو کبھی دیکھا۔ فرمایا ان میں ایک کا نام جبریل تھا اور دوسرے کا نام میکائیل تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہمارے 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 آسمانوں پر ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا جو آسمان پر ہمارے 2 وزیر ہیں ان میں سے ایک کا نام جبریل ہے اور دوسرا میکائیل ہے، اور جو زمین پر ہیں 2 وزیر، ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ یہ چاروں وزیر رسول اللہ کے ساتھ 2 آسمانی وزیر اور 2 زمینی وزیر حضور کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جنگ کرتے تھے۔
حضرت رفاع بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ اصحاب بدر میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کو کیسے سمجھتے ہیں، کیا جانتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ نبوت کی نگاہ میں کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل من افضل المسلمین، وہ میری امت کے یعنی مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے زیادہ بلند مقام رکھتے ہیں میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، وَقَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، جو آدمی حضور کے صحابہ اہل بدر ہیں، دوسرے صحابہ ان کا دیدار کیا کرتے تھے، ان کی زیارت کیا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا۔ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اسی طرح دوسرے ملائک یعنی فرشتے بھی ان کا ادب کرتے ہیں جو فرشتے غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ اس کو امام بخاری نے، ابن ماجہ نے اور امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے اس حدیث مبارکہ کو۔